والے محمد صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بغیر نماز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کے عالم کا نام بہت بلند ہے، سب مل کے بلند آواز سے دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، یا علی، کل قرآن نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جعلنا متمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ غَاصِبِ حق زہرا، بے شمار بے شمار بے شمار صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان اسرائے مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ آمین۔ خصوصاً بھائی شمشاد صاحب، رضا اجل صاحب کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مولا کے بعد بھی 9 دن تمہارے کرتے رہے ہیں، یہ فرش اعلیٰ بچھانے میں، اس مجلس کے منعقد کروانے میں جس کا جتنا بھی حصہ ہے، کائنات کے مالک ابھی بھی اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرے مالک اللہ واسطہ بی بی امت مسائب کا ہر مومن کی مصیبتوں کو دور فرما۔ کسی کی گود آباد نہیں ہے تو واسطہ صغیر کربلا کا بادشاہ اسے باطنی اولاد عطا فرمائے۔ کوئی مومن قرض کی وجہ سے پریشان ہے تو بادشاہ رضا اپنے خزانے سے اس کا قرض ادا فرمائے۔ ورنہ کوئی ایسا نہ ہو اندر یا باہر جس کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہو اور اس دعا پہ آمین نہ کرے۔ میرے مالک اللہ تیرے بارگاہ میں استدعا ہے، ہمیں وقت کے حسین کی زیارت نصیب فرما۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق آخری کے حسین علیہ السلام۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرش اللہ کی زینت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک ہی پڑھیں لیکن بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ والے محمد۔ 9 محرم ہو گئی، کوئی طویل فضائل نہیں پڑھنا، اگر اجازت ہو تو ایک بات شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ۔ مدینے کے باہر ڈھیر ساری قومیں آباد تھی، بنو خوارج آباد تھے۔ انہی قوموں میں ایک قوم تھی بھائی انور، جن کا نام تھا بنی ابس۔ بات سمجھ آتی؟ بنی ابس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخباث، جہاں سے یہ روایت پڑھنا ہے۔ بنی ابس کے لوگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، مدینے کی باہر والی حد پہ وہ آباد تھے۔ اس دور میں قومی پہچانی جاتی تھی سردار کے نام سے اور اس کے بیٹوں کے نام سے۔ یوں ہی میرے بادشاہ کی جو نسل ہے بنو ہاشم، ہاشم کے بیٹے مشہور تھے۔ اسی طرح وہ قوم تھی بنی ابس۔ بنی ابس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو سمسام۔ بڑے آرام سے بات سمجھا کے بات کروں گا۔ وہ صرف سردار نہیں تھا، ماہر حکمت بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، عالم بھی تھا، مرد شناس بھی تھا۔ اس نے کہیں سنا کہ مدینے میں ایک ایسی ہستی آئی ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ بت جنہیں تم پوچھتے ہو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے بلکہ معبود ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ابو سمسام نے قبلہ یہ اعلان سنا، وہ مدینے میں آیا۔ مدینے میں سرکار دو عالم کا دربار سجا ہوا تھا۔ وہ چلتا جاتا قریب آیا، محمد کے دربار میں کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہو کے اس نے کہا، اے کائنات کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور آپ ایک دین لے کے آئے ہیں جو دین خیر ہے. میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو میں آپ کے دین پہ کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کی بیعت کر لوں گا اور دین اسلام کا قائل ہو جاؤں گا. کائنات کے رسول نے فرمایا اب نیت پہچان جانے والا محمد، چہرہ دیکھ کے سوالی کا سوال سمجھ جانے والا محمد. کہا پوچھو ابو سمسام کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا بادشاہ پہلا سوال یہ ہے کہ بارش کب ہوگی. پہلا سوال یہ ہے کہ بارش کب ہوگی. دوسرا سوال یہ جس اونٹنی میں میں سوار ہو کے آیا ہوں اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے، بسم اللہ، تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے موت کس سرزمین پہ آئے گی. سوال کیے ابو سمسام نے. اب توحید کے راز جاننے والا محمد، کائنات کے رسول نے ایک آیت کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ کس بشر کو کہاں موت آئے گی یہ خدا جانتا ہے. شکم میں کون سا مصدر موجود ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور بارش برسانا کب ہے وہ بھی رحمان جانتا ہے. قرآن کی فصاحت دیکھ کے نا ڈاکٹر صاحب اس کا دل نرم ہو گیا. قرآن کا لہجہ سنا اس نے، اس کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا. کائنات کے رسول کی سچی زبان سے، بلکہ اتنی سچی زبان تھی محمد وہی کہتا تھا جو وہی کہتے تھے. محمد کی زبان کی سچائی کو صادق کی زبان سے سچ سنا. اب سمسام کا دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، دین کی طرف مائل ہو گیا. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں سردار اپنے قبیلے کا، جو مذہب میرا ہے وہی میرے قبیلے کا مذہب ہے. آپ اجازت دیں، ایسے دل تو نہیں کرتا کہ میں آپ کی بارگاہ سے کہیں جاؤں، لیکن میں اپنے قبیلے میں جاؤں، انہیں بھی مسلمان کروں اور پھر ہم مل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کائنات کے رسول نے کہا اگر تو اتنے بڑے کریم کی دہلیز میں آیا ہے ابو سمسام پھر خالی نہ جا. یا رسول اللہ حکم کرے. کہا ابو سمسام کاغذ اور قلم دے. چاہے اس وقت کافر تھا، محمد کے کہنے پہ کاغذ بھی لے آیا، قلم بھی لے آیا. کاغذ قلم لایا، قلم نوشتہ تحریر. کائنات کے رسول نے لکھوایا، کہا لکھ. عرب کا سب سے سچا لکھوا رہا ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد الحاشم ابن مناف تجھے لکھوا رہا ہے کہ یہ جو تو نے دین حق پہ بیعت کی ہے اس کا انعام میں محمد تجھے یہ دیتا ہوں کہ 80 اونٹنیاں ایسی جن کی پشتوں پہ سونے کی چادریں ہوں گی، زبرجد کے نگ لگے ہوں گے، سرخ رنگ کی اونٹنیاں 80 میں محمد ابن عبداللہ تجھے دیتا ہوں. کہا مولا یہ ملے گی کب؟ کہا جب تو اپنے قبیلے کو لے کے آئے گا نا تب یہ اونٹنیاں آ کر مجھ سے لے لینا. تحریر لکھی، تحریر لکھ کے سینے سے لگا چلا گیا. جب ابو سمسام اپنے قبیلے میں گیا وہاں پہ جا کے اس نے دین رسول کی تبلیغ کی. بالکل میں فیصلہ کر سکتا ہوں، اس نے دین رسول کی، دین حکیم کی وجہ سے تبلیغ کی. قبیلہ مسلمان ہو گیا، قبیلے کو لے کے مدینے میں آ گیا. اب جب مدینے میں آیا تو پتا چلا کہ کائنات کے رسول پردہ فرما گئے، محمد موجود نہیں ہے. اور وہ جو تحریر کائنات کے سب سے سچے انسان نے لکھوائی تھی وہ اس کے پاس تھی. محمد نے کہا تھا ابو سمسام یہ 80 اونٹنیاں میں محمد تجھے دوں گا. دربار میں چلا گیا، جس دربار میں پہلے آیا تھا خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ میں ابو سمسام بنی ابس قبیلے کا سردار ہوں، میرے پاس یہ تحریر ہے جس پہ محمد مصطفیٰ نے لکھ کے دیا تھا، مجھے لکھوایا تھا کہ 80 اونٹنیاں میں تجھے دوں گا. خلیفہ اول نے کہا کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ محمد نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں ایک ذوالفقار ہے، ایک زرہ ہے، اور وہ ذوالفقار اور زرہ بھی علی کے پاس ہے. دربار میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، خزانے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. 80 اونٹنیاں ہم تجھے کہاں سے دیں گے؟ یہ گفتگو عمل خدا مجمع کی توجہ کتنی ہے. یہ گفتگو ابو سمسام کی اور خلیفہ اول کی ہو رہی تھی. یا تذکرۃ الخواص والے نے لکھا قریب کھڑا ہوا تھا سلمان. سلمان نے ابو سمسام کا دایاں کندھا ہلایا، کندھا ہلا کے ابو سمسام سے سلمان نے کہا چل آ میں تجھے اس دہلیز پہ لے جاؤں جسے توحید اور نبوت کے قرضے اتارنے کی عادت ہے. سلام میں تجھے اس دہلیز پہ لے جاؤں جس بادشاہ کو توحید
दहलीज बतूल पे आ गए। हाँ दहलीज बतूल में आके सलमान ने अभी तक बात नहीं दिया, दस्तक नहीं दी, या अंदर से आवाज आई सलमान अबू शमशान को अंदर ले आ। अबू शमशान हैरान, ये जो अंदर शख्स मौजूद है, ना मैं कभी इससे मिला, ना ये कभी मुझसे मिला है, ना ये आवाज मैंने पहले सुनी है, ना ये मुझे जानता है। अगर जानता भी हो तो इसे कैसे पता कि दरवाजे पे मैं खड़ा हूं। अबू शमशान की हैरत देखी। सलमान ने कहा अबू शमशान शक न कर, ये वो बादशाह है जो होने को होने का यकीन देता है, ये वो बादशाह है जो होने से पहले बता देता है, जो होने को होने की सनद देता है। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज से आगे की बात सलात एक और पढ़े मैं बात खत्म करूं। कैसे करेंगे आप? जी जरूर। अबू शमशान, अब तवज्जो हो तो मैं बात खत्म करूं। अबू शमशान बाहर खड़ा हुआ था, सलमान साहब बाहर खड़े हुए थे, या अंदर से आवाज है सलमान अबू शमशान को अंदर ले आ। अबू शमशान को सलमान आगे गए मौला अमीर कायनात के पास, कहा अबू शमशान तेरे पास रसूल का लिखा हुआ कुछ है? हाथ मांग के कहता है जी कायनात के अमीर मेरे पास मौजूद है। कहा वो दे। नविश्ता तहरीर देखा, लिखी हुई इबारत देखी, कहा बिल्कुल ये लिखवाई है कायनात के रसूल ने। कहा ये कर्जा है मोहम्मद का, चल कल अपने कबीलों को लेके, मदीने वालों को लेके, अबू शमशान तू भी, सलमान भी, खलीफा का दरबार भी, खलीफा भी, सहाबी भी, मोहम्मद ने कहा था ये कर्जा मैं दूंगा, अब कल मोहम्मद की जगह पे मोहम्मद का वारिस हसन देगा, कल ये कर्जा हसन देगा। हसन सुबह हुई, हसन अलैहिस्सलाम, सारा दरबार, सारे लोग बनी, अब उसका पूरा कबीला अबू शमशान के हमरा चलता चलता बाहर आ गए। मदीने के बाहर आके कायनात के अमीर ने आवाज दी, भैया हसन मेरे करीब आ। हसन करीब आए, हसन के कान में कोई बात की, कायनात के रसूल ने, कायनात के अमीर उल मोमिनीन ने बात की। हसन गए जमीन के पास, ऐसे एक टीला था जमीन का, वहाँ गए और जाके जमीन से कोई बात की। हैरान लोग, मैं कहता हूँ हैरान क्यों होते हो? अबू तुराब के बेटे ने तुराब को कोई हुक्म दिया होगा, अबू तुराब के बेटे ने तुराब से कोई बात की, या अचानक जमीन फटी, जमीन से एक पत्थर निकला, जमीन से एक पत्थर निकला, सफेद रंग का पत्थर। अब मौला हसन आए, फिर मौला अली के पास एक असा पकड़ा, असा पकड़ कर पत्थर पे मारा, पत्थर में से एक मुहार बरामद हुई। मुहार कहते हैं रस्सी को, बात आ रही समझ में? मुहार बरामद हुई। क्यों ना आपकी तौफीकात शायद में इजाफा फरमाए। एक मुहार बाहर आई, मुहार को पकड़ा, हसन ने कहा अबू शमशान आ गया, अबू शमशान आ गया। कहा ये मुहार पकड़ा और मुहार खींचता रहे। अबू शमशान के ज़हन में था कि कायनात के रसूल ने कहा था 80 सुर्ख ऊँटनियाँ में दूंगा। अबू शमशान का कबीला भी देख रहा था, मदीने के मुसलमान भी देख रहे थे, अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद थे, मौला हसन भी मौजूद थे, सलमान भी मौजूद था। अबू शमशान ने रस्सी खींचना शुरू की, आवाज आई एक ऊँट, फिर खींची 2, 3, 4, 5, जब 80 ऊँटनियाँ मुकम्मल हो गई, अबू शमशान ने मुड़ के देखा, मौला हसन की आवाज आई रहमत की आबशार कभी खत्म ना होती। अबू शमशान तूने जल्दी कर दी, रहमत की आबशार कभी खत्म ना होती, अल्ताफ इमामत की धार खत्म ना होती। हसन ने कहा मुड़कर न देखता अबू शमशान तू, अगर मैं शर्त अलग कतार कभी खत्म ना होती। मोहम्मद वाले मोहम्मद। का एक जुमला और उसी पे 9 मुहर्रम है, आज का दिन मंसूब है यूसुफ करबला से। रात शब आशूर यहाँ पे मजलिस भी होगी, अल्लाह ने अकबर कर दिया, तमाम में तब फजाइल पढ़ेंगे शरादी के। 3 जगह ऐसी हैं मेरे शहर वालों जहाँ पे 3 शहादतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। किबला शबीर जवाब साहब 3 मकामात भाई करीब ऐसे भी हैं, बेहतर जानते हैं, जहाँ पे 3 वाक़यात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। पहली जगह है मौला अब्बास का हरम, जहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है यहाँ पे कोई सकीना के तमाचे न पड़े। पहला मौका मौला अब्बास का हरम, पहला मकाम जहाँ पे इजाज़त नहीं है कि कोई जाकिर खड़ा हो के बीबी सकीना के तमाचे पड़े।
دوسرا ہے بادشاہ علی کا حرم، جہاں پہ سختی سے منع ہے کوئی بندہ بھی یہ نہ پڑھے کہ زینب بازار میں گئی۔ پہلا مقام بادشاہ عباس کا حرم، جہاں سکینے کے تماچے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا ہے میرے بادشاہ امیر علی کا حرم، جہاں پہ یہ سختی سے منع ہے، کوئی پڑھے بھی تو وہ روک دیتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بندہ بھی یہ نہ پڑھے کہ علی کی بیٹی بازار میں گئی تھی۔ تیسرا اور آخری مقام ہے مولا حسین کا روزہ، سارے جانتے ہو، جہاں پہ سختی سے منع ہے کوئی یہ نہ پڑھے کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی۔ کب منع ہوا، کیسے منع ہوا؟ بحر العلوم شیخ مہدی، وہاں پہ 25 سال محرم مولا حسین کے حرم پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھا۔ چھوٹی سی روایت اسی پہ سلام، 25 سال، جب 25واں عشرہ پڑھا ہے بحر العلوم شیخ مہدی نے، چند سے یہ ذاتیاں چلتی ہوئی شیخ مہدی کے پاس ہیں، کہا ہم سے یہ ذاتیاں ہیں، یہ ہاتھ جوڑ کے تیرے ساتھ گزارش ہے، شیخ مہدی آج ہمیں سنا حسین کا اکبر زین سے کیسے اترا ہے۔ شیخ مہدی نے بڑا منع کیا، میں یہ شہادت نہیں پڑھتا، مقام نازک ہے، شہادت سخت ہے۔ انہوں نے کہا پڑھ نہ پڑھ تیری مرضی ہے، اگر تم نے شہادت نہ پڑھی ہم شکایت زینب کی ماں سے کریں گے۔ شیخ مہدی کو پڑھنا پڑ گئی شہادت پڑھا تھا شیخ مہدی، علی اکبر کا جانا پڑا، علی اکبر کا تیار ہونا پڑا، ماں سے ملنا پڑا، رخصتی پڑی، یا اچانک پڑھتے پڑھتے جنگ پڑی، جنگ پڑھتے پڑھتے شیخ مہدی نے کہیں کہہ دیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی۔ خدام دوڑتا ہوا شیخ مہدی کے پاس آیا، کہا شیخ مہدی ممبر سے اترا، مہدی ممبر سے اتر، شیخ مہدی نے مجلس وہیں پہ چھوڑی، ممبر سے نیچے اتر آیا، کہا خدا میں حسین کیا میں نے کوئی غلط پڑھ دیا؟ کہا یہ ہمیں نہیں پتا کہ تو نے غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، جب سے تو نے یہ پڑھا ہے نا اکبر کے سینے پہ برچھی لگی